نکاح قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نکاح کا رشتہ انسانی معاشرت کا نقطۂ آغاز ہے، جس میں ایک مرد و عورت مل کر معاشرے کا بنیادی یونٹ یعنی ایک خاندان بناتے ہیں۔ یہ رشتہ اپنے اندر فرد اور معاشرے کی اتنی ضرورتوں کا جواب لیے ہوئے ہے کہ بلا شبہ اسے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ مگر نوجوانوں، بالخصوص لڑکیوں کے لیے موضوع رشتوں کا نہ ملنا آج ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ نتیجتاً ایک ایسا اضطراب وجود میں آیا ہے جس نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس مسئلے کا حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لیا جائے تاکہ اصلاح احوال کی صورت سامنے آ سکے۔ نکاح کا فطری ضرورت کے مقام سے ہٹنا۔ ہمارے نزدیک اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح کو اس کے فطری مقام سے ہٹا دیا ہے۔ خدا نے غذا، پانی اور لباس کی طرح نکاح کو بھی انسان کی بنیادی ضرورت بنایا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے دوسری بنیادی ضرورتوں کے طرح بلوغ کو پہنچنے پر نوجوانوں کے نکاح کا نہ صرف انتظام کیا بلکہ اسے ہر دوسری شے پر مقدم رکھا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج کی مادی دنیا میں غیر ضروری تعیشات اور ثانوی درجہ کی سہولیات زندگی میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اب لوگ نکاح کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر کے ذاتی گھر، گاڑی، اعلیٰ جاب، بینک بیلنس اور دیگر اشیاء کے حصول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ مادی اعتبار سے کامیاب زندگی گزاری جا سکے۔ نتیجتاً بلوغ کی عمر پر 15 سے 20 سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک نوجوان اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ اس کامیاب زندگی کا آغاز کر سکے۔ اس مصنوعی عیش کے پیچھے ایک طرف تو وہ نوجوان ایک پاکیزہ، مستحکم اور لطف زندگی سے محروم ہو جاتا ہے جو وقت پر شادی کی صورت میں اسے ملتی ہے، دوسری طرف شادی کی عمر میں اضافے اور لڑکیوں کے لیے رشتوں کے نہ ملنے کا وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو اگر بڑھے گا تو سوسائٹی کے تار و پود بکھیر کے رکھ دے گا۔ لڑکیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی میں تاخیر۔ اکثر گھروں میں ہر اعتبار سے شادی کے قابل لڑکوں کی موجودگی کے باوجود ان کی شادی میں تاخیر صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ گھر میں ابھی بہنیں موجود ہیں۔ بہنیں چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں، ان کی عمر نکل جانے کے خوف سے بڑے بھائیوں کی شادی اکثر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سوچ کچھ ایسی غلط نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے برعکس لڑکیوں کی شادی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، مگر جب معاشرے کی اکثریت یہی روش اختیار کر لیتی ہے تو لڑکیوں کے لیے دستیاب رشتوں کی تعداد خود بخود کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی بہن بیٹی کی شادی کے لیے تو تیار ہے مگر دوسروں کی بیٹیوں کو اپنے گھر لانے کے لیے آمادہ نہیں۔ آخرکار وہی مشکل سامنے آ جاتی ہے جس سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، یعنی لڑکیوں کی عمر کا نکل جانا۔ دونوں طرف کے مطالبات۔ شادی کے مسئلے کو مشکل بنا دینے والی ایک اور چیز طرفین کے وہ مطالبات ہیں جن کا پورا کرنا اکثر لوگوں کے لیے بہت مشکل یا ناممکن ہوتا ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے عموماً 2 چیزوں کا مطالبہ سامنے آتا ہے، ایک جہیز اور دوسرا لڑکی کا خوبصورت ہونا۔ لڑکیوں کے لیے جہیز کا بندوبست یوں تو والدین کے لیے کبھی بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار کام نہیں رہا، لیکن معاشی بحران کے اس دور میں یہ جوئیں شیر لانے سے کم نہیں۔ یہاں تک کہ جہیز کی وہ کم از کم مقدار جو سوسائٹی میں بلا مطالبہ معیار بن چکی ہے، وہ بھی غریب و متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہے۔ جہاں تک خوبصورتی کا سوال ہے تو ہمارے معاشرے کی زیادہ تر لڑکیاں مناسب شکل و صورت کے حامل تو ضرور ہوتی ہیں مگر خوبصورتی کی ان شرائط کو پورا نہیں کر پاتی، جو میڈیا پر آنے والی اداکاراؤں اور ماڈلوں کے زیر اثر لوگوں کے لیے معیار بن گئی ہیں۔ حالانکہ ان اداکاراؤں کا یہ رنگ و روپ جس کے باہر نے لوگوں کو یہ راہ دکھائی ہے، حسن خداداد کم ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ کیمرہ، روشنی، میک اپ اور نسوانی رنگ و روپ اور دلکشی کو بڑھانے والی ادویات اور سرجری وغیرہ کا کمال ہوتا ہے۔ لسانی اور علاقائی تعصبات۔ دستیاب رشتوں کا محدود دائرہ مزید تنگ کر دینے والی ایک اہم چیز لوگوں کی وہ جاہلی تعصبات ہے جنہیں لوگ اپنی روشن خیالی اور اسلام پسندی کے تمام تر دعووں کے باوجود چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ذات پات، برادری، قومیت اور زبان وغیرہ
آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے اصل معیار ہے۔ ان دائروں سے باہر کتنے ہی اچھے رشتے مل سکتے ہیں، مگر ان کا تعصب اور ہٹ دھرمی انہیں اس مثنوی خول سے باہر نکلنے نہیں دیتا، چاہے شادی کی عمر نکل جائے یا بے جوڑ شادیاں کرنی پڑیں۔ سماجی مسائل کے ساتھ اس رویے کی طویل مدتی جسمانی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق نے مخصوص خاندانوں اور برادریوں تک محدود رہنے کے مضر نتائج کو بہت واضح کر دیا ہے، جس کے مطابق ایسی شادیوں کے نتیجے میں جنم لینے والے انسان بتدریج کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتائج و اثرات ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ شادی کا بندھن انسانی معاشرت کا نقطۂ آغاز ہے، لہٰذا نکاح کے معاملات میں رکاوٹ و مشکلات کا اثر پوری معاشرتی زندگی پر پڑے گا۔ ان مہلک اثرات کے کچھ نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ اخلاقی اقدار کا زوال۔ ہماری تہذیبی اور اخلاقی اقدار کے روز افزا زوال کے پیچھے کام کرنے والا سب سے مؤثر عامل نوجوانوں کی شادی میں تاخیر ہے۔ نکاح کی فطری ضرورت کو نظر انداز کرنے سے جبلی تقاضا معدوم نہیں ہو جاتا۔ جس معاشرے میں بلوغ کی عمر پر 15 سے 20 سال بغیر نکاح کے گزارنا ایک معمول ہو، وہاں بے راہ روی کا پھیلنا زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ شادی میں تاخیر بے راہ روی کے اس سیلاب کے پھیلاؤ کا سب سے اہم محرک ہے۔ اس لیے ہی اسلامی قوانین اس چیز کو لے کر بڑے سخت ہیں اور حکم ہے کہ بالغ ہوتے ساتھ ہی نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے گناہ بڑھیں گے۔ نفس بھوکے شیر کی طرح ہوتا ہے اور بھوکا شیر حلال حرام نہیں دیکھتا، بس بھوک مٹاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ انسان مزید نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر حلال و حرام میں تمیز کرنا بھول جائے، بالغ ہوتے ساتھ ہی نکاح کر دینے کی رسم کو فروغ دینا شروع کر دیں، ورنہ یہ نفس پہلے ہی بڑی حد تک اپنے پنجے ہماری نسل اور معاشرے کی گردن پر کاٹ چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔